جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, ये सामने मेरे कुछ चंद खबरें थीं। इलेक्शन की तारीख, मुमकिन सरप्राइज़ ने हलचल मचा दी। मीडिया पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ नशरियात, खान की ज़मानत कब, आगे क्वेश्चन मार्क। 3 दिन में दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा। ये गालबन वो प्रोसिक्यूटर वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे गालबन। मैं सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ रहा हूँ कि आपके लिए पढ़ रहा हूँ। खान के बगैर गुजारा नहीं। सर, कैदी 804 का मुज़ाकराती टीम को जवाब, अगर फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये अजीब किस्म के थंबनेल्स होते हैं, बड़े मजे के होते हैं। ऊपर आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है इनका। खान का जेल से एमबीएस को पैगाम, खान पर छोटे मुकदमात, बड़ी इस्तीफे आ गए। साइफर के जज की खान से दरख्वास्त, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारी खबरें हैं, और इन खबरों के बीच में ये इमरान खान, पाकिस्तान के पहले सिख मरूफ सहाफ़ी को मुल्क छोड़ने की धमकी, ये भी एक खबर है। और जनाब, इन खबरों के बीच में लग गया फैसला हो गया, अब होगा दमादम मस्त कलंदर। ये खबरें लगी पेशावर की पाकिस्तान के दूसरे बंगला की तहरीक का आगाज़। ये इन खबरों के बीच में, इन तमाम खबरों के बीच में एक खबर दबी हुई है, वो है पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान की हर चीज़ बिक रही है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की हर एक चीज़ बिक रही है। पहले हमारी गैरत बिकी, फिर हमारी इज्जत बिकी। जब ये दो कीमती चीज़ें बिक गई तो उसके बाद अब हमारी पीआईए भी बिक रही है, और रेलवे भी बिक रही है, और एयरपोर्ट भी बिक रहे हैं। अभी ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हुई थी कि अब हमारी मादनियात जो हैं, जिनके ऊपर आंख रखी हुई है, वो कहते हैं आंख रखी है। आंख रखी का मतलब ये होता है कि इसको मैंने नहीं छोड़ना, मतलब इसको, ये मेरी चीज़ है, ये आंख रखी है देते। वो लड़के रखते हैं आमतौर पे आंख, तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने आंख रखी है। वो रखी है जी आंख अपनी हमारी मदनियात पे, मादनियात। आपको याद होगा सोना निकल आया था चिन्योड़ के करीब से, वो पता नहीं क्या निकला था वहाँ से, और बड़े वो उन्होंने मीटिंग वगैरह की, और जाके इजलास भी हुए, और इस किस्म का जो है वो अब सोना निकल रहा है पाकिस्तान से। अब आप अंदाज़ा करें, यानी ऐसी अजीबो गरीब किस्म की खबर सामने आई है कि हैरत कर देने वाली, हैरान कर देने वाली है। वो तो जो निकलेगा सोना, कब निकलेगा हमें नहीं पता। सोने का जो प्रॉफिट, जो पैसे मिलने इनको, वो उन्होंने पहले एडवांस में बेच दिए, बेचने का प्लान है। यानी अभी वो काम शुरू नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे निकलेंगे या आएंगे। वो पैसे उन्होंने पहले किसी और को अपना शेयर बेचने की प्लानिंग हो रही है। हो ये रहा कि जी सोना जो निकलेगा, ठीक है, उसका हमें एक्सपेक्टेड है, अभी आया कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अभी हमारी हालत इस किस्म की है, हमारी इकॉनमी किस तरह चल रही है, आप इससे अंदाजा करें। हमारी रिलायंस किस चीज पे है, यानी स्टुपिडिटी की इंतहा देख लें। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस तरह ये मुल्क को चला रहे, कमेटियां पा के मुल्क चला रहे हैं। कमेटियां भी अजीब व गरीब किस्म की कमेटियां, एक बोली वाली कमेटी होती है, एक वैसी कमेटी होती है। ये पता नहीं कौन सी कमेटी डाल के इन्होंने ये मुल्क चलाना है। प्लान क्या है जी? सुनने में जो खबर आई है, वो खबर ये है कि ये पाकिस्तान का जो रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है सोना, उसमें लंबी स्टोरी में नहीं जाता मैं, उसकी टेक्निकलिटीज किसी को समझ भी नहीं आनी, मैंने भी थोड़ी समझ आई है जितनी आएगी मैं अंदाज रहा। यानी वो बंदे जो है ना, वहां से उनका पाकिस्तान का शेयर है जी 25%, फॉर एग्जाम्पल 25% हमारा शेयर है। वो हमें मिलना है, जब वो खुदाई शुदाई होनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलना है। अब हमारे चीफ साहब ने क्या किया है, हमारे जो अक्ल मंत्री, जो हमारे जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है आसिम मुनीर साहब, मेरा ख्याल है वही कर रहे होंगे। और इतनी इतनी अकल की काम हो तो और बंदा कर नहीं सकता। ये जहानत का बड़ा लेवल है। उन्होंने कहा जी कि ये जो हमें मिलना है ना, ये हम भेज देते हैं सऊदीया को। यानी सऊदीया को कहा जा रहा है कि भाईजान ये 25 जो आएगा ना हमें, ये आपका, आप फौरी तौर पर ना 100 अरब हमें जमा करा दें, ताकि हमारे खजाने में थोड़े से पैसे आ जाए, हमें तो थोड़ा सा आसरा हो जाए। ये तरीका वारदात है इनका मुल्क चलाने का। अब मुझे एक बात बताएं, जो 100 अरब आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया 100 अरब आ गया, 100 अरब आ गया, फिर हमने फिर याशियाँ की, फिर हमने फुलझड़ियाँ चलाई, फिर हमने कैंप लगा लिए, 4 कैंप ऑफिस बना लिए, फिर हमने अरबों रुपया MNS को दे दिया, फिर पार्टियों ने पैसा खा लिया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? 70 साल गुजर गए हैं, 70 साल गुजर गए जनाब सर, इस मुल्क को बने हुए 70-75 साल। तो अब हम जो पैसे लेंगे, ये तो इसी तरह जिस तरह कोई शेख बैंक से लोन लेके अपने बच्चे की शादी कर ले,
اور پھول جڑیاں چلا رہے، اور پھر جب بیٹی کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ بیٹھ کے ایک دوسرے منہ ویکھنے ان کے یار ان کی کرنا. یہ اسی طرح ہی ہے. پھر ان کی ملیں جاتی ہیں، پھر وہ قرضے معاف کروانے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے ہماری ایلیٹ کلاس میں، یہ بھی اپنا بھرم رکھنے کا، اپنا ناک اونچا رکھنے کا، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کا. وہی پاکستان کیا کر رہا ہے کہ جی تسی 100 روپے جمع کرا دیو، باقی تمہیں اسی قسطیں دے دیا گے، باقی تسی انہوں کو تسی ڈائریکٹ لے لینا. اب انہوں نے روس کمپنی سے بھی بات کر لی ہے کہ بھائی ہمارا شیئر جو آنا ہے نا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں دینا، آپ نے سعودیہ کو دے دینا، ہم نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سعودیہ دے دیں گے، تو شیئر تسی راضی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ ہم سعودیہ کو دے دیں، ہم سعودیہ کو دے دیں گے. یہ ہے جی پاکستان کی اکانومی. یہ مینٹیلٹی لے کے اکانومی چل رہی ہے. یعنی آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں، یہ کیا انویسٹمنٹ آ رہی پاکستان میں؟ کس چیز کی انویسٹمنٹ آ رہی پاکستان میں؟ دنیا میں نائجیریا بھی بہت سارا آئل نکالتا ہے. کتنا امیر ہو گیا نائجیریا جی؟ بھوک ننگ پڑی ہوئی ہے، برے حال تو بونکے تہاڑے نے. وجہ کرپشن، ایمانداری کوئی نہیں ہے، رول آف لا کوئی نہیں اس کنٹری میں. ہماری طرح کا ملک رول آف لا کوئی نہیں، آئل بے شمار نکلتا ہے، سارا باہر چلا جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ ایک آئل اینڈ گیس کمپنی والوں کو، ان کے مالکان کو جانتا ہوں. وہ یہاں پہ جب آ کے گھومتے پھرتے ہیں تو دے ہولڈ کیش لائک دیٹ. 50 پاؤنڈ کا نوٹ جو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں یوں گڈیوں کی شکل میں پکڑے ہوتے ہیں. تو وہ غریب ملک ہے، عوام رو رہی ہے، عوام پس رہی ہے. سر یہ ریکوڈک چھوڑنا نکلنے یا اس کو بیچنا، یہ کون سی عقل مندی ہے مجھے بتائیں. آپ کو چاہیے ڈالر، آپ کو چاہیے ایک سٹیبل پاکستان. اس سٹیبل پاکستان کے لیے آپ کو چاہیے صاف و شفاف الیکشن. جب وہ الیکشن کروا کے آپ آئیں گے، دیکھیں آسان طریقے نہیں ڈھونڈتے، ایویں قانون کما کے پھڑن ڈے نے مڑ کے وہ بھی چھوٹ جانا. آپ سر آپ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرانا ہے. آپ کو آسان طریقہ بتائی جا رہے ہیں، اور میں یہاں سے بیٹھ کے لندن سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو وہاں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں میری ویڈیو مجھے تو فیل ہونا شروع ہو گیا، میرے کو دیکھتا ہی نہیں، میرے کو چیف صاحب دیکھتے ہی نہیں، کوئی بس سفر ڈام دیکھتے ہی نہیں. بھی کبال ہوگی یار، میں اتنا عقل مند بندہ یہاں بیٹھا ہوں. او کھوتی دے بچے ہو، یہ تو ایک میرے جیسے بندے کو پتا ہے کہ بھائی جان سٹیبلٹی کیسی ہے. نہیں، جب تک گھر میں سب خوش نہیں ہوں گے، جب میرے گھر کے 5 افراد ہیں، وہ 5 کے تمام جو ہے وہ خوش نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل تال میل نہیں ہوگا، ہم پروگرس نہیں کر سکتے، ہم بچت نہیں کر سکتے. سارے مل کے کمروں کی بجلی بند کرنی شروع نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے. بجلی کی بچت ہم نہیں کر سکتے، ہم کھانا نہیں بچا سکتے جب تک سارے مل کے ایفرٹ نہیں کریں گے. تو یہ کون سارے، یہ سارے مل کے کا مطلب یہ نہیں کہ 15 جماعتوں کے لیڈران کی ایک حکومت بنانی ہے اور انہوں نے مل کے کرنا. نہیں، آپ نے صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں. پھر ایک میجورٹی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستان کے تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوئے گی. اس گورنمنٹ کے پاس پھر یہ مورل اتھارٹی ہوگی، تو وہ قوم کو فرمائے گی کہ ہم نے کیا ڈائریکشن میں. آپ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا نیشنل سیکورٹی پالیسی جو بنا کے دی تھی عمران خان نے بنا کے دی تھی، اس کا آپ نے کیا کیا؟ کہاں پہ آپ نے پھینک دی؟ آپ نے بیچ میں سے نکالا، آپ نے ایک ادارہ بنا دیا، یہ انویسٹمنٹ لے کے آئے گا یہ ادارہ. اور بھائی اس طرح انویسٹمنٹ ہے نہیں آنی. پاکستان کا ستیہ ناش نہ کریں، نہ اس کو بیچیں. ہر چیز بیچنے پہ لگے ہوئے. ایئرپورٹ دے دیا جی لیز پہ، فلاں چیز دے دیا جی لیز پہ، فلاں چیز دے دیا جی بیچ دیا، فلانا اس کو کرنا. اس طرح پیسے آ کے اجارہ کرتے جا رہے ہیں. آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اپنے عوام کے ساتھ ہی ڈائریکشن. یعنی آپ اندازہ کریں، کوئی بہت ہی الو کا پٹھا شخص تھا جس نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جی عمران خان کو فوجی جا کے گرفتار کریں گے اور اس کے بعد ایک ریئیکشن ہوگا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دبائیں گے. اور آپ یہ بھول گئے اس ریئیکشن کے نتیجے میں گند نکلے گا. یہ تو آپ کو پتا ریئیکشن ہوگا، لیکن ریئیکشن کا آپ نے ایسٹیمیٹ نہیں کیا. وہ اتنا ریئیکشن ہو گیا ہے، اب آپ سے ہو گیا نفرت، آپ کو کوئی بلیو ہی نہیں کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر اب کوئی شخص بندہ بلیو نہیں کر رہا. اب یہ آپ اس کو بیچیں گے سعودیہ کو، وہ اس کو کہیں گے اس کے پیسے اتو کو دے دو. تھی تو پتہ نہیں ملے جی اپنا حساب کتاب شروع کر لیا. اس طرح تو کوئی گھر نہیں چلتا جس طرح آپ چلا رہے ہیں اس کو، اور بتا بھی نہیں رہے کسی کو ہم کر کے رہے ہیں. یہ اندر کھاتے خبریں گھوم رہی ہیں یہاں پہ، اسلام آباد سے خبریں مل رہی ہیں یہ کہ جی وہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے. سر جی کوئی حل نہیں ہے. صاف شفاف الیکشن، ڈیموکریٹک گورنمنٹ. پھر میں بات کرتے کرتے کہیں اور نکل گیا. ڈیموکریٹک گورنمنٹ، صاف شفاف الیکشن، وہ گورنمنٹ دے گی ڈائریکشن، وہ لے کے آئے گی انویسٹمنٹ ان، اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ملیں گے. ان کو ملائے بغیر، ان کو ساتھ لیے بغیر آپ نہیں چل سکتے. صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ پاکستان کا ہے ہی نہیں. اب کوئی ہے نہیں، موجودہ حالات میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کو اتنا شوق ہے عمران خان کو ختم کرنے کا، مارنے کا، زہر دینے کا، پھانسی دینے کا، جو بھی آپ کا پلان ہے، اگر آپ کا یہی پلان ہے تو آپ وہ بھی کر لیں.
آپ نے بنگلہ دیش بنایا تھا، آپ ایک اور بنا لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کر لیں، آپ کے جو دماغ میں آتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کر لیں، آپ سے ہوگا نہیں۔ یہ میرے بات مار کر لیں کہ میں ایک ان نون شخص لندن سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کیپیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اچیو اینی تھنگ ایٹ آل انلیس صاف شفاف الیکشن، رول آف لا، اور بس۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔